بارے میں تو مجھے یاد آئے فکرے. دیکھیے مطیع اللہ جان صاحب، اس طرح کے فکرے تو بہت یوز ہوتے ہیں. مثلا آپ کو ایک مشہور فکر ہے جان تو اللہ کو دینی ہے، وہ بار بار ایک وزیر یوز کرتا ہے. پھر ایک ہے کہ مجھ سے بہتر اس میں ڈیش کوئی نہیں جانتا. مغرب ڈال دیں، یورپ ڈال دیں، پاکستان ڈال دیں، اسلام ڈال دیں، تاریخ ڈال دے، سائنس اقبال ڈال دے، ہاں ٹیکنالوجی تو ڈال دے، کوکنگ شوز ڈال دے، گارڈننگ ڈال دے، ٹورزم ڈال دے، ازبکستان ڈال دیں. تو مجھے ایسے یاد آ گیا آپ کی باتوں سے، آپ کے سوال سے. اچھا، آپ وہاں لاہور میں موجود تھے، یہ نواز شریف کی تقریر کو جب تارے اشارے کاٹی گئی یا جیم کیا گیا، ذرا تھوڑا سا وہ بتائیے، پھر میں غوری صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. جی مطیع اللہ صاحب. دیکھیے، تقریر شروع ہونے سے پہلے ہی یہ توقع کی جا رہی تھی کہ اس تقریر کو روکنے کی کوشش کی جائے گی، اور منتظمین سے جو میرا رابطہ ہوا، جو بات ہو رہی تھی، وہ یہ کہتے کہ ہمارے پاس ایک متبادل نظام بھی ہے، اگر وہ چلاک ہے تو ہم بھی جو ہے کچھ کم نہیں ہے. مگر وہ متبادل نظام بھی جو ہے بظاہر درے کا درا رہ گیا، اور آخر میں ٹیلی فون کال کے اوپر آنا پڑ گیا، جس کی وجہ سے وہ آڈیو کی کوالٹی بھی بہت ڈسٹرب رہی. کم از کم اس آڈیٹوریم میں اور لاہور کے اندر ان کی تقریر جو ہے وہ نہیں سنی گئی. اب میں معلوم نہیں براہ راست باہر کی کیا سچویشن تھی، مگر وہاں پہ آڈینس کو وہ تقریر نہیں پہنچ سکی. اور اچانک جب بند ہو گئی تو یہی معلوم ہوا، پھر ایک میسج آیا ڈائس کے اوپر کہ وہ تاریں کاٹ دی گئی ہیں. اور پھر اس کے بعد منیزے نے اپنی ڈائس کے اوپر اناؤنس کیا اور کہا یہ تاریں کاٹنا تو چوہوں کا کام ہے، اور یہ آج بھی جو ہے اس طرح کی کاروائی کرتی گئی ہے. بہرحال اس کے بعد ٹیلی فون کال کے اوپر لے لیا گیا تھا سابق وزیر اعظم کو، اور انہوں نے بظاہر آڈیو کال کے اوپر اپنی تقریر مکمل کی. بالکل آڈیو کال پہ. غوری صاحب، یہ آسما جہانگیر کی یاد میں کانفرنس منعقد ہوئی، موضوع تھا جمہوریت، انسانی حقوق، آزادی اظہار، عدلیہ کی آزادی، اور اینڈ میں ہوا یہ کہ وہی کام ہوا جس کے خلاف پوری ایک دانشوروں نے، صحافیوں نے وغیرہ وغیرہ بات کی. آخر کیا مسئلہ ہے؟ نواز شریف کی تقریر میں تو کوئی ایسی بات ہی، میں نے تو سنی بھی اس کو بعد میں اسی وجہ سے کہ بھئی ایسا کیا کہہ دیا میاں صاحب نے، اور وہ ان کی معمول کی باتیں تھیں جو وہ کرتے ہیں. جی غوری صاحب. دیکھیں، میرے اس کانفرنس کے اوپر تو نہیں، لیکن کانفرنس کے جو شرکاء ہیں ان کے اوپر ایک چھوٹا سا آبزرویشن ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ جو حاضر سروس ججز ہیں they should not have been part of this conference. لیکن اس طرح وہ کہتے تھے نا کہ ایک ڈیوائن جسٹس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. یہ لوگ خود وہاں چلے گئے، حالانکہ یہ معذرت کر سکتے تھے کہ ہم اس وقت جو ہے اپنی عہدوں پہ براجمان ہیں، ہمارے پاس کیسز آتے ہیں. ایک وقت تھا جس وقت ججز جو ہیں ان کے گھروں میں لینڈ لائن ٹیلی فونز تک نہیں ہوتے تھے، اور آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی ڈسٹرکٹ اینڈ ڈویژن کی جوڈیشری ہے، کورٹ اینڈ سپریم کورٹ. اس پر لوگ جو ہیں وہ تعلق داری کی بیس کے اوپر جو ہے وہ اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں مختلف طریقے سے. آپ کو میری آواز آ رہی؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. رضا، تو اس صورت میں میرا اپنا ہی خیال ہے کہ دیکھیں نا، انہوں نے جو ہے جسٹس صاحبان نے وہاں پہ جا کے اپنے لیے کوئی آسانی پیدا نہیں کی، اور پھر انہیں جو ہے وہ کرٹیسزم سارا سننا پڑا جو ان کو سننا چاہیے. اور اسی وجہ سے ریٹرننگ بیک ٹو مائی ارلیئر پوائنٹ، جو کہ متی نے اس کو سبسٹینشیٹ ہی کیا ہے، کہ یہ سارا معاملہ جو ہے نا یہ جوڈیشری کو لینا پڑے گا. آپ اس کو یو کی ناٹ برش اٹ انڈر دا کارپٹ، اس وجہ سے کہ یہ ججز اگر فرض کیا خود بھی ان کا حصہ رہے ہیں، تو اس میں صرف یہ کہنا کہ جس میں وزیر شامل ہیں، مشیر بھی شامل ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی وہاں پر ایک جو ہے ملزم اور سزا یافتہ ملزم جو ہے اس کو بلوایا گیا ججز کی موجودگی میں. سوال یہ ہے کہ وہ ابھی تک آدمی جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے نا میرے کیس کا فیصلہ تو کرتے ہیں یار. مطلب اگر فرض کیا ایک طرف ججز جو ہیں وہ پبلک میٹنگز کے اندر بیٹھ کے مثالیں دے رہے ہیں ہمیں مطلب اسلام کے اولین دور کی، اور پھر وہ مثالیں دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، اور پھر جب قیامت والے دن ہوگا تو ججز جو ہیں ان کے لیے ایک چھوٹا سا کونا ہوگا جس میں سایہ ہوگا، باقی سب لوگ دھوپ میں کھڑے ہوں گے. تو ثاقب نثار صاحب نے کہا میری تو بس ایک کوشش ہے کہ مینو اوتھے تھوڑا جا سہارا لب جائے، اس تھوڑا سا جو ہے میں نے مطلب آپ انووک کر رہے ہیں اپنی یعنی اصل
یا فرضی ریلیجیوسٹی کو. اور یہ معاشرہ جو ہے رضا وہ ریلیجیوسٹی کے ایشو کے اوپر لے کے اس قدر ویک ہو چکا ہے کہ ایک طرف لوگ جو ہیں وہ اللہ رسول کا نام لے رہے ہیں اور دوسری طرف آپ کو ماں بہن کی گالیاں نکال رہے ہیں اسی زبان سے. ٹھیک ہے نا. انہوں نے اپنے جو ڈی پیز ہیں ان کے اوپر آیات لکھی ہوئی ہیں اور اسی کے نیچے وہ گالیاں دے رہے ہیں اور گندی گالیاں. یہ جو ہے اس طرح کی ڈپلیسٹی ہم نے نہیں دیکھی تھی. تو یہ جو ججز ہیں دیکھیں انہوں نے ایک ان کی کانسٹیٹیوشنل ٹرم ہے, اپنی ایج کے بعد ہی انہوں نے ریٹائر ہو جانا ہے. تو اگر فرض کیا یہ سارے مانتے ہیں کہ پاکستان کی 74 سال کی ہسٹری جو ہے عدلیہ کی وہ داغدار ہے, تو they have a chance now. They have a chance to rectify some of the mistakes. اگر وہ فرض کیا اس کے خود بھی پارٹ رہے ہیں, یہ بہت بڑی بہادری ہوتی ہے کہ آپ اپنی جو ہے غلطی اس کو مان لیں اور تاریخ آپ کو یاد رکھتی ہے اس طرح. دیکھیں نا, اب فرض کیا نواز شریف کے بارے میں آپ جو مرضی کہتے ہیں کہ وہ مطلب کرپٹ تھے یا نہیں تھے, آج کل کرپشن کا استعارہ صرف نواز شریف اور زرداری کے لیے استعمال ہوتا ہے, باقی جو لوگ کھا رہے ہیں ملک کو ان کے لیے نہیں ہوتا. لیکن کوئی شخص جو ہے اب اس میں یہ حوصلہ نہیں ہے کہ وہ کھڑا ہو کے یہ اوپنلی پبلک پلیس میں کہہ سکے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی جو دی گئی تھی وہ بہت ہی زبردست فیصلہ تھا. سب یہ کہتے ہیں کہ وہ فیصلہ غلط تھا. ٹھیک ہے, ضروری نہیں ہے کہ تمام غلط فیصلے جو ہیں ان کو 30 سال کے بعد جا کے ریکٹیفائی کیا جائے. تو آئی تھنک دس از اے ویری امپورٹنٹ ایشو. پاکستان کی پالیٹکس اس سے جڑی ہوئی ہے اور پاکستان کی پالیٹکس کے اوپر اس کے اثرات ہوں گے ابھی جو کچھ ہو رہا ہے. تو اگر ہم یہ چیزیں ٹھیک کرنی ہے تو آئی تھنک دس از دا چانس, اور یہ گاڈ گیون چانس ہے. یہ خود چلے گئے اس کانفرنس کے اندر سننے کے لیے سارا کچھ, اور انہوں نے سینٹیمنٹ سنا ہے, اور اگر اس کو آپ جو ہے وہ سپلٹ کر دیں تو اتنی سخت باتیں جو ہیں لیکن سچی باتیں اس کانفرنس میں کی گئی ہیں فرام داوڑ کی طرف سے, مطلب محسن داوڑ کی طرف سے, جو سندھ سے لوگ آئے ہوئے ہیں, جو بلوچستان سے لوگ آئے ہوئے ہیں, جو یوتھ ہے کل کا جو پاکستان ہے, آپ ان کو کھٹک کی طرف بالکل. اور مطلب اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جتنے دوست ہیں سارے بیٹھے ہوئے جن کی زبانیں بند کر دی گئی ہیں. اور پھر جس طرح نواز شریف نے بھی کہا کہ اگر زبان لمبی ہو جائے تو آپ اس کو کھینچتے نہیں ہیں. یو بیسکلی آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ ان کو صحیح جواب دیں, اور پھر یہ سارا معاملہ اگر آپ کے پاس آنا ہے تو آپ بجائے اس کے بلائیں جی صحافیوں کو اور ان کی باتیں سنیں, یہ کہاں سے ملی کہاں سے, بھائی مل گئی یار, گری پڑی مل گئی ہے ٹیپ کہیں سے. ٹھیک ہے نا, کسی نے مطلب چوری سے ریکارڈ کر لیا اس کو. آپ اس کے انٹینٹ نہ دیکھیں بندے کی, آپ کانٹینٹ دیکھیں کہ کیا کہہ رہے ہیں. جی غوری صاحب, میں آپ کو تھوڑا سا میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ایک تو سولنگی صاحب, صلاح الدین صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. آپ ان کے لیے سوال اپنے تیار کر لیں, متی اللہ کے لیے بھی. اور جی میں آپ سے غوری صاحب بالکل متفق ہوں. دو باتیں جو کہ ایک تو متی اللہ جان نے بڑی واضح انداز میں کہی ہے کہ یہ اداروں کی اپنی ساکھ کا اس وقت مسئلہ بن گیا ہے. اگر عدلیہ اور افواج پاکستان کے اوپر عام لوگ انگلیاں اٹھا کر سوشل میڈیا کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ان جو ماضی کے یا جو غلط چیزیں غلط کام ہوئے ہیں ان ٹھیک ہے موجودہ کردار جو ہیں اداروں کے, جو رضا جو ایک چھوٹی سی بات ہو, یہ دیکھیں اشخاص آتے جاتے رہتے ہیں. بالکل ہمیں ادارے جو ہیں نا وہ کمزور نہ ہوں. کون سا جنرل کیا کہتا رہا ہے, کون سا جج کیا کہتا رہا ہے, کون سا پرائم منسٹر کیا کہتا رہا ہے, یہ لوگ افراد ہیں. اس کی وجہ سے ادارے جو ہیں کمزور نہیں ہونے چاہیے. ایگزیکٹو آلریڈی کمزور ہے, پارلیمنٹ جو ہے وہ معطل ہے. اگر جوڈیشری اپنا کام نہیں کر رہی تو پریس کی تو ویسے ہی انہوں نے زبان بند کی ہوئی ہے. بالکل جی بالکل. تو میں بالکل یہ نادر موقع ہے اپنی ساکھ کو ٹھیک کرنے کا, اور جو ماضی کے جو ہماری بڑی تلخ تاریخ ہے 1954 سے جب تمیز الدین کیس جو تھا خواجہ ناظم الدین کو فارغ کیا 1954 میں غلام محمد گورنر جنرل سے, اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا. بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی, اس وقت بھی اس طرح کا سوشل میڈیا پریس تو بالکل بند تھی, ماشاء اللہ تھا. لیکن ابھی جو ہو رہا ہے یہ پیناما کیس جو ہے 21ویں صدی میں جو ہوا ہے, یہ ہمارے اداروں کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ 1960 50 80 کا پاکستان نہیں ہے. یہاں پہ یکسر معاملات بدل چکے ہیں. لوگ سوال کریں گے, لوگ اٹھائیں گے, ٹیکنالوجی کے ذریعے یہ لیکس ہوگی. پہلے تو 10 سال لگتے تھے کوئی چیز باہر آنے میں, اب 1-2 سال بعد حلف نامے بھی آ رہے ہیں, ویڈیوز اور آڈیوز بھی آ رہی ہیں. اور
اگر عدالت کو ٹھیک کرنا ہے اپنی ساکھ کو تو ان کے اوپر خود سے نوٹس لے. بالکل. تو صلاح الدین صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. میں سولنگی صاحب چاہوں گا کہ آپ پلیز ان سے سوال کریں اس کے آگے جو معاملات ہیں کہ کہاں جا رہا ہے یہ معاملہ. جی صلاح الدین صاحب ہمارے سندھ کی جو بار ایسوسی ایشن ہے اس کے سربراہ ہیں اور بہت ممتاز وکیل بھی ہیں اور لکھاری بھی ہیں. قانون اور آئین کے حوالے سے ان کی بہت ساری تحریر چھپتی رہتی ہے. ابھی بھی اس کانفرنس جس کا ذکر ہو رہا ہے اسما جہانگیر کانفرنس, وہاں پر انہوں نے بہت ہی ایک احتساب کے موضوع پہ بڑی ایک شاندار تقریر کی, نیب کو ایک پیک بناتے ہوئے. لیکن میرا جو سوال ہے صلاح الدین صاحب سے وہ یہ جو ٹیپ جو ریلیز ہوئی ہے احمد نورانی صاحب کی اور اس حوالے سے جو انہوں نے خبر دی ہے, مجھے نہیں معلوم کہ جو تفصیلات اور جو سوالات ہم نے احمد نورانی سے پوچھے وہ سن سکے ہیں یا نہیں سن سکے ہیں. لیکن جو میرا سوال ہے وہ ذرا وسیع قسم کا ہے. وہ سوال یہ ہے کہ یہ پہلی بار نہیں ہوا کہ پاکستان کی عدلیہ متنازع ہوئی. پاکستان کی عدلیہ کی جو تاریخ ہے, آپ جس طریقے سے بیان کر رہے تھے مولوی تمیز الدین کیس سے لے کر آج تک, پھر حالیہ چند سالوں کے اندر پاناما کیس کس طریقے سے سامنے آیا, اس کی جی آئی ٹیز کیسے بنی, وہ عدالتیں کیسے بنی, وہ نگران جج کیسے بنے, کس بنیاد پہ نواز شریف کو نااہل قرار دیا گیا اور وہ بھی تا حیات پارٹی کی سربراہی سے ان کو محروم کیا گیا. یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. لیکن جس طریقے سے شوکت عزیز صاحب کی تقریر آئی اس میں جو الزامات لگائے گئے, جو باتیں ارشد ملک نے کی ویڈیو میں, ان کے بعد پھر رانا شمیم کا جو آیا اور اب یہ ٹیپ, تو اگر ہماری عدلیہ کی عزت اور تکریم یہ ہے اور لوگ جو ہے وہ اس پر اعتماد نہیں کریں گے, لوگ اب میڈیا پہ اعتماد نہیں کرتے, لوگ ہماری پارلیمان پہ اعتبار نہیں کرتے, ہمارے سیاستدانوں پہ اعتبار نہیں کرتے, ہماری فوج اور انٹیلیجنس کے اداروں پر سوال اٹھاتے ہیں, تو اگر ہمارے تمام ادارے اور تنظیمیں اس طریقے سے متنازع ہوں گی تو ہم اپنے بچوں کے لیے کون سی امید رکھ رہے ہیں. ایک شہری اور ایک دانشور کے طور پر یہ سوال میرا آپ کے لیے. جی شکریہ سلنگی صاحب. سر دیکھیں, اگر کسی سوسائٹی میں انارکی اوائڈ کرنی ہے تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ کچھ شیئرڈ ویلیوز میں کامن بلیف ہو اور کچھ اداروں پہ اعتماد ہو. اگر وہ ادارے اتنے متنازع ہو جائیں تو پھر سوسائٹی کا جو آرڈر ہے وہ بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے. اب سپریم کورٹ کی یہ جو حالیہ دنوں میں یہ ویڈیو اب یہ لاسٹلی یہ ویڈیو آئی ہے ثاقب نثار صاحب کی, آپ نے بالکل درست فرمایا, پہلے رانا شمیم صاحب کا بھی تھا, پھر ارشد ملک صاحب کی بھی ویڈیو تھی, وہ سارے ایک ہی معاملے پہ کہ جس میں پھر شوکت عزیز صاحب کی نہ صرف تقریر میں بلکہ انہوں نے تو اپنا تحریری طور پہ سپریم کورٹ میں باقاعدہ وہ درخواست بھی داخل کی جس میں انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے معاملات میں مجھے ایجنسیوں کی طرف سے پریشر تھا اور میرے چیف جسٹس کو بھی پریشر تھا, اور یہ باتیں عدالت عظمیٰ اور بالخصوص ثاقب نثار صاحب کو بھی اس کا علم تھا. دو اور واقعات بھی ہیں. اگر آپ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بھی ایفیڈیوٹ دیکھیں ان کے کیس میں, وہ بھی کہتے ہیں کہ ایجنسیوں کی طرف سے پریشر تھا اور چیف جسٹس آف پاکستان اس وقت کھوسا صاحب کی کے ساتھ انہوں نے ایک کانورسیشن رپورٹ کی اور فیض آباد دھرنے کی ججمنٹ کی ریویو کے حوالے سے. اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو ظفر حجازی صاحب کا بیان تھا واٹس ایپ کہ مجھے سپریم کورٹ سے رجسٹرار کا واٹس ایپ فون کال آئی اور مجھے کہا گیا کہ آپ نے نواز شریف کے جے آئی ٹی میں
صرف اور صرف بلال رسول کو ہی نامزد کرنا ہے, وہی افسر ہوں گے اور کوئی نہیں ہوں گے. اس چیز کی بھی نہ سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی تردید آئی, نہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن آئی کہ کیوں ہم نے ایسے آؤٹ آف دا وے جا کے ایک شخص کو ہم نے یہ پک کیا اور کس کی ماں پہ کیا. دیکھیے صرف اگر ایک طرف سے الزام آئے نا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلیں یہ موٹیویٹڈ ہے. لوگوں نے کہا رانا شمیم کا چلیں پی ایم ایل این سے تعلق تھا, آپ شوکت عزیز صدیقی کے اوپر کچھ کہتے ہیں, ارشد ملک کا کچھ اور کہتے ہیں, مگر اگر 5-6 سورسز سے ایک ہی قسم کی بات آ رہی ہو تو پھر یہ اپنا یہ کہنا کہ ہم صرف ایک تقریر کر کے کہ ہم کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیتے, تو اس سے لوگوں کے جو ذہنوں میں جو سوالات ہیں وہ آنسر نہیں ہوتے. اور نہ ہی اگر کوئی کسی طرف سے کوئی کنٹیمپٹ آف کورٹ کی کوئی ایکشن ہو جائے تو اس سے بھی دیکھیں عارضی طور پہ ایک زبان تو چپ ہو جائے گی, مگر جو لوگ ہر ڈرائنگ روم میں, ہر بازار میں, ہر بار روم میں جو بات کر رہے ہیں وہ باتیں تو نہیں رکیں گی. وہ باتیں روکنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ سپریم کورٹ باقاعدہ طور پہ ان تمام چیزوں کی ایک صاف اور شفاف اور انڈیپینڈنٹ انکوائری کرے, اور وہ ایسی انکوائری ہو کہ لوگوں کو نظر آئے کہ یہاں انصاف ہو رہا ہے اور یہاں جینوئن انکوائری ہو رہی ہے. اس کے بعد اگر 1 یا 2 یا 4 یا ہو سکتا ہے سبھی بری جمع ہو جائے, یہ آ جائے کہ یہ تمام کے تمام الزامات تھے موٹیویٹڈ تھے, مگر اگر یہ آئے کہ ان 5-6 سورسز سے جو الزامات آئے ہیں ان میں سے 1 یا 2 صحیح ہیں اور ان میں سے 1 یا 2 لوگ جوڈیشری میں انوالو ہیں اس انجینئرنگ میں, تو پھر آپ کو ان کے خلاف ایکشن لینی پڑے گی, اور اس کے بعد ہی جا کے جوڈیشری یہ کہہ سکتی ہے کہ جی ہاں ہم اب آئندہ ہم اصلاحات کریں گے. اب آپ نے وہ اطہر من اللہ صاحب کی بھی تقریر سنی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اٹ از نو لانگر پاسبل ٹو بیری آور ہیڈز ان دا سینڈ, اور جوڈیشری کو یہ ریئلائز کرنے کی اشد ضرورت ہے. جی صلاح الدین صاحب, آپ کے آنے سے پہلے ہماری گفتگو ہوئی تھی متی اللہ جان صاحب سے, تو انہوں نے یہ کہا کہ اس میں تو جو موجودہ سرونگ ججز ہیں وہ بھی جو اس وقت سرو کر رہے ہیں وہ بھی پیناما والے مسئلے میں ان کے نام بھی آتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, یہ بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پہ بھی یہ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ آپ نے جس آزادانہ انکوائری کی بات کی, اور ہم سب اس کی تائید کرتے ہیں جو آپ نے بات کہی, وہ کون کرے گا؟ کیا وہ لوگ جو کہ اس وقت اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں وہ اپنے خلاف انکوائری کروائیں گے؟ اب ایسی تو پاکستان میں انقلابی صورتحال نہیں بنی ابھی تک, یا کوئی اور طریقہ میکینزم لیگل کیا ہو سکتا ہے؟ پارلیمنٹ کر سکتی ہے اس میں انٹروین, یا سپریم جوڈیشل کاؤنسل, یا کوئی دوسری ایسی کمیٹی؟ مطلب میں تھوڑا سا اسپیسیفک آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس میں. میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کی طرف سے ڈائریکشن, ایک تو اول تو سپریم کورٹ کو اس کا سو موٹو لینا لازم ہے, دوسرا اس میں ایک کمیشن سپریم کورٹ کی طرف سے ہی تشکیل دی جائے, اور اس میں آپ سرونگ آفیسرز کو نہ شامل کریں. آپ میں سمجھتا ہوں کچھ ابھی بھی ہمارے پاس ایسے ریٹائرڈ جج صاحبان ہیں جو متنازع نہیں ہیں, جن کی انٹیگریٹی پہ کسی کو کوئی کسی قسم کا شک نہیں ہے, مگر ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف ججز ہوں. مزید شعبوں سے بھی اپنا سول سوسائٹی سے جرنلسٹ ہو سکتے ہیں, بیوروکریٹس ہو سکتے ہیں, ایسے ابھی بھی افسران گورنمنٹ آفیسرز بھی ہیں جن پہ لوگوں کا اعتماد بہرحال ہے. تو ان لوگوں کو ایسے, اور آپ سجیشنز انوائٹ کریں تمام سٹیک ہولڈر سے, پولیٹیکل پارٹیز انوالوڈ ہیں, بار ایسوسی ایشن سے, صحافیوں کی تنظیموں سے, ایسی سجیشنز انوائٹ کریں, ایسی کوئی 5-7 آدمیوں کی کمیشن بنائیں, اور پھر اس کی انکوائری ہو, اور اس کمیشن کو اتنا امپاور کریں کہ وہ جج صاحبان کو بھی, جرنیلوں کو بھی بلا کے, میں سمجھتا ہوں اس میں ڈیفینیٹلی ریٹائرڈ افسران, ملٹری آفیسرز بھی ہو سکتی ہیں, کہ وہ جرنیلوں کو بھی بلا کے وہ پوچھ سکیں کہ آیا یہ بات صحیح تھی یا نہیں تھی. اب بہرحال دیکھیں, اٹ مائٹ بی ایک بڑا آپ صحیح کہہ رہے ہیں, پاکستان کے لیے ایک انقلابی قدم ہوگا, بٹ
جی مگر دیکھیں بات یہ ابھی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ دیکھیں ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاک افواج میں 2 یا 4 یا 6 افسران ہوں جو انجینئرنگ میں انوالو ہو سکتا ہے جوڈیشری میں 2 یا 4 یا 6 جج صاحبان ہوں جو اس چیز میں انوالو ہوں، مگر ان کی وجہ سے آج تمام کے تمام ججز پہ اور تمام کے تمام ملٹری آفیسرز پہ ہر شہری شک اور شبہ کی نگاہ سے ان کو دیکھ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ان اداروں کے لیے یہ ایک ایگزسٹینشل مسئلہ ہے. اگر جو ان میں بالکل پاک اور صاف افسران بھی ہیں وہ اگر اپنی ریپوٹیشن بچانا چاہتے ہیں تو ان کے اوپر یہ لازم ہے کہ اس قسم کی انکوائری کو الاؤ کریں اور انکریج کریں. بالکل، بہت اچھی بات آپ نے کہی. میں مطیع جان صاحب، آپ نے سونی صلاح الدین صاحب کی جو بات، میں نے آپ کا حوالہ بھی دیا جو آپ نے سرونگ ججز والا مسئلہ بیان کیا، اور اسی طرح سرونگ افسران ہیں افواج پاکستان کے، ان کا بھی. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر یہ والا اس طرح کا ایک آزادانہ کمیشن کر کے عدلیہ ایک نئی روایت قائم کر سکتی ہے؟ دیکھیں بالکل ایسا ہونا چاہیے. میں صلاح الدین صاحب کی تجویز سے مکمل طور پہ اتفاق کرتا ہوں، اور جیسا کہ انہوں نے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں سپریم کورٹ کے ججز کو بٹھا دیا جائے، کیونکہ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ الزام اس وقت جو ہے ایک سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی وجہ سے پورے ادارے پر آ رہا ہے. تو اٹ ول بی ان دی فٹنس آف دا تھنگس کہ ایک ایسا کمیشن بنایا جائے جس میں صلاح الدین صاحب کے مطابق، جیسا انہوں نے کہا کہ قانون بھی ہوں، ریٹائرڈ ججز بھی ہوں، لائرز بھی ہوں، جرنلسٹ ہو سکتے ہیں، بیوروکریٹس ہو سکتے ہیں، پولیس کے لوگ ہو سکتے ہیں جو اس کو انویسٹیگیٹ کرے اور پھر وہ رپورٹ سامنے لائے. مگر بدقسمتی سے اس سے پہلے بھی بہت سے عدالتی کمیشن بنے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ایبٹ آباد کمیشن بنا تھا جس کے سامنے آرمی چیف کو بھی پیش ہونا تھا، اور جس کے سامنے ISI چیف بھی پیش ہوا، اور پریزیڈنٹ نے بھی پیش ہونا چاہیے تھا، پرائم منسٹر کو بھی، لیکن بہت سے عہدیدار نہیں پیش ہوئے. تو صلاح الدین صاحب کی بات کو اگر تھوڑا مزید آگے بڑھایا جائے تو جو بھی کمیشن بنے گا اس کو قانون کے مطابق وہ تمام اختیارات دیے جائیں جو اختیارات یا تو ماضی کے کمیشنوں کے پاس تھے نہیں، یا انہوں نے استعمال کرنے سے گریز کیا، اور بڑے ٹھوس اور واضح الفاظ میں یہ اختیارات انہیں دینے چاہیے. یہ تو وہ ہو گیا قانونی راستہ جو فوری طور پہ ہنگامی بنیادوں پہ اداروں کو اپنانا ہے. اور اگر عدلیہ یہ سو موٹو نہیں لیتی تو پھر یہ ذمہ داری حکومت کی ہے کہ وہ ایک ایسا کمیشن بنائے. حکومت کو کوئی نہیں روک سکتا ایک سابق چیف جسٹس کے خلاف جو الزامات ہیں ان کی تحقیقات کرنے سے. مگر بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ جو بھی الزامات لگ رہے ہیں سابق چیف جسٹس کے خلاف، حکومت نے بجائے بطور حکومت اپنی گریس شو کرنے کے اور کچھ انتظار کرنے کے یا کمیشن بنا کے تحقیقات کرنے کے، حکومت نے پہلے ہی چیف جسٹس ثاقب نثار کے میں معذرت کے ساتھ، جیسے کچھ عدالتوں کے باہر وہ ٹاؤٹ نہیں کھڑے ہوتے جو سودے بازی کرتے ہیں پارٹیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے، تو جو وزراء ہیں وہ اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں کہ جیسے وہ ثاقب نثار صاحب کی جو ہے آگے ان کے باقاعدہ کرندے ہیں. اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ان میں سے کچھ لوگ وہی ہیں جن پہ پہلے بھی حامد خان صاحب نے اپنی کتاب میں الزام لگایا ہے ٹاؤٹی کا. تو یہ ایک پرانے مجرم ہیں، پرانے عادی مجرم ہیں، اور یہ وہی حرکت کر رہے ہیں جو ماضی میں بھی کرتے رہے ہیں. حکومت کو چاہیے کہ اپنی گریس رکھے، اس کو اس اتنے سنگین الزامات کی تحقیقات کرے، اور جیسا کہ صلاح الدین صاحب نے کہا یہ پہلی بار ایسے نہیں ہوا، اور یہ تسلسل ہے ان الزامات کا کہ جو 1 2 3 4 سے زائد مرتبہ مختلف ذرائع سے سامنے باتیں آ چکی ہیں، بشمول اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو سابق جج ہیں جسٹس شوکت صدیقی صاحب، انہوں نے ایفیڈیوٹ سپریم کورٹ میں دیا ہوا ہے، نام لیا ہوا ہے ان الفاظ کا. تو ارشد ملک کی ویڈیو، جسٹس شوکت صدیقی، پھر رانا شمیم کا ایفیڈیوٹ، اور اب یہ جو آڈیو آئی ہے، ان سب کے حوالے سے ایک ایسا طاقتور کمیشن بنے کہ جس کے پاس یہ اختیار ہو کہ جو اداروں کی رہی صحیح عزت ہے اس کو بحال کرے. کیونکہ ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ کسی بھی معاشرے میں جب عدلیہ سے اعتماد اٹھ جاتا ہے تو وہ معاشرہ اپنا وجود کھو دیتا ہے، وہ ملک اور وہ ریاست جو ہے اس کو انتہائی شدید خطرات میں گر جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ بار بار ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں برطانیہ کے وزیر اعظم نے، ونسٹن چرچل نے
جب جرمنی کے جہاز لندن پہ بمباری کر رہے تھے تو اس نے جو واحد ایک چیز پوچھی تھی وہ یہ تھی کہ کیا ہمارے جج انصاف دے رہے ہیں, کیا ہماری عدالتیں کام کر رہی ہیں. بالکل بڑی مشہور بات ہے. یہ اس مرحلے پہ ہم آ چکے ہیں اور ہمیں اس بات کا ہنگامی بنیادوں پہ ادراک کرنا انتہائی ضروری ہے. بلکہ عمران خان صاحب تو خود اس طرح کی جو اپنی تقاریر ہیں اس میں چرچل کا حوالہ دے چکے ہیں اور عدالتوں کے اوپر, اور ان کی پارٹی کا نام انہوں نے تحریک انصاف رکھا تھا. لیکن افسوس کی بات ہے, آئرنی یہ ہے کہ تحریک انصاف کے دور میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے, لیکن صلاح الدین صاحب آپ سے ایک آخری سوال جو میں چاہوں گا بحیثیت ایک ماہر قانون, اور وہ یہ ہے کہ یہ آپ نے خود ذکر کیا. رضا رومی صاحب معذرت کے ساتھ میں تجویز ایک صلاح الدین صاحب کو آپ ضرور دیں. میں صلاح الدین صاحب سے میری گزارش ہے کہ حکومت یا عدلیہ تو جو کرے یا کرے, بار ایسوسی ایشن اور بار کونسلوں کی بھی کچھ ذمہ داری ہے. صلاح الدین صاحب خود بھی سندھ ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اب بارز کو ایک ٹھوس سٹینڈ لینا چاہیے, اور جتنے بھی ایسے ججز ہیں جو اس تمام سازش کا بظاہر حصہ رہے ہیں اور جو ان الزامات کی تحقیقات کرانے سے بھی انکاری ہیں, ان کا بار کے اندر مکمل طور پہ بائیکاٹ کیا جانا چاہیے. ان کو الوداعی پارٹیاں نہیں دینی چاہیے, اور انہیں ایک فہرست جاری کرنی چاہیے جن ججوں نے اور وکیلوں نے اس گھناؤنی سازش میں تمام اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیا ہے یا دوسری سازشی قوتوں کا. جی بالکل. صلاح الدین صاحب آپ اس کو بھی ایڈریس کر دیجئے گا. اور میں چاہتا ہوں, میرا سوال تھوڑا سا مختلف ہے. وہ یہ ہے کہ آپ نے جج ارشد ملک کا ذکر کیا, جسٹس شوکت حدیقی کے ایفیڈیوٹ کا, ان کا جو انہوں نے دیا اپنا بیان دیا, رانا شمیم کا ایفیڈیوٹ ہے, اب یہ آڈیو لیک ہے. کیا اس کی بیسس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس ایک فل بینچ بٹھا کر جوڈیشل ریویو کر سکتے ہیں جو کچھ پیناما کیسز میں, اور جس طرح سے نواز شریف کے کیسز کو ہینڈل کیا گیا بغیر ٹرائل کے ہی ان کو کنوکٹ کر دیا گیا, اور کیا یہ وقت آ نہیں گیا کہ اس کا از خود سپریم کورٹ اس کو ریکٹیفائی کرے, اور اب یہ جو رانگ ہوا ایک تاریخی, فل بینچ سے مراد فل کورٹ ہے آپ کی, فل کورٹ, جی فل کورٹ کا ہی ذکر کر رہا ہوں. بالکل, تھینک یو. تو فل کورٹ کا یہ بنتا نہیں ہے معاملہ. دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ چیز ہوگی کہ ایک فیکچوئل انکوائری کی ضرورت ہوگی. دیکھیں, ان آرڈر ٹو پروو, اور وہ میں نہیں سمجھتا شاید کہ سپریم کورٹ وہ کی فل کورٹ وہ خود وہ انڈرٹیک کر سکے وہ انکوائری, جس میں ایکچولی پروو کرنا ہوگا کہ آیا لیٹ سے اگر یہ واقعتاً یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ ثاقب نثار صاحب بطور چیف جسٹس لوگوں کو انسٹرکشنز دے رہے تھے کہ اس کیس میں کیا کرنا چاہیے, تو میں تو سمجھتا ہوں پھر اس کے بعد ونس یہ فیکچولی اسٹیبلش ہو جائے, چاہے آپ انکوائری کمیشن کے تھرو کریں یا باقاعدہ کرمنل پروسیڈنگز کے تھرو کریں, بٹ ونس یہ اسٹیبلش ہو جائے میں سمجھتا ہوں بیسٹ طریقہ پرابلی انکوائری کمیشن کا ہوگا. ایک بار وہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو پھر تو obviously یہ تمام تر جو کنوکشنز اور پروسیڈنگز پاناما ریلیٹڈ ہیں ان کو پھر سیٹ اسائڈ کرنا پڑے گا سپریم کورٹ کو, کیونکہ they cannot be اس قسم کی travesty of justice cannot be allowed to stand. تو وہ وہاں تک تو بات ہے, مگر وہ فیکچوئل انکوائری پہلے ضروری ہے کہ ثابت ہو جائے, کیونکہ ابھی نیچرلی جیسے ثاقب نثار صاحب ہیں وہ ڈینائی کرتے ہیں. بارش کے کردار کے حوالے سے ضرور بات پلیز کریں. جی. دوسرا, جہاں تک بار کا جو ایشو ہے, میں تو سمجھتا ہوں کہ بار کی طرف سے ان تمام الزامات پہ آلریڈی بارز کی طرف سے سندھ ہائی کورٹ بار وغیرہ نے تو شوکت عزیز کے بھی کیس میں ہمارا تو مطالبہ یہی تھا کہ ہم نے کہا کہ بے شک آپ شوکت عزیز صدیقی کو نکال دیں, وہ اس سے ہمیں غرض نہیں ہے, مگر ہمارا مین مطالبہ یہ ہے کہ ان کے الزامات صحیح تھے یا نہیں تھے, اس پہ تو کم سے کم تحقیقات ہونی چاہیے. اس میں اب یہ مزید جو انکشافات آئے ہیں وہ بھی ایڈ ہونے چاہیے. میں ڈیفینیٹلی یہ ہماری, کیونکہ میری تو ٹرم اب ختم ہونے جا رہی ہے, I don't know if it will be possible within that time frame to file a fresh petition on these causes, مگر میں بالکل سمجھتا ہوں کہ بار ایسوسیشنز کو کرنا چاہیے. باقی جہاں تک بوائیکاٹ کی بات کی, ابھی دیکھیں ہم نے تو ایک بڑا سندھ ہائی کورٹ بار کی طرف سے تو ہم نے یہ رکھا ہے
کہ ہم ان جج صاحبان کو اب انوائٹ کرتے ہیں اپنے فنکشنز میں جن کی ہم واقعتاً سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی قابل ستائش کنٹریبیوشن ہو اس ملک کی جورسپروڈنس میں، اس ملک کی جو رول آف لا کے حوالے سے. تو ابھی ریسنٹلی ہم نے پچھلے مہینے مقبول باقر صاحب کو دعوت دی تھی کہ وہ جوڈیشل انڈیپینڈنس پہ آ کے ٹاک کریں. ابھی ہمارے اینول ڈنر پہ ہمارے چیف گیسٹ منصور علی شاہ صاحب تھے. اور میں سمجھتا ہوں دیکھیں ابھی بھی پاکستان میں بہت سارے جج صاحبان ہیں، بلکہ میں کہوں گا اکثریت جج صاحبان کی ایسی ہے جو ایکچولی جتنی حد الامکان جتنی ان سے ہو سکتا ہے وہ انڈیپینڈنٹلی اور رول آف لا کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں. مگر بڑا ضروری ہے کہ جو ایک آدھ دو تین جو ایگزامپلز ہیں جہاں مس اسٹیپس ہوئی ہیں ان کو آئسولیٹ کرنے کے لیے، ان لوگوں کو آئسولیٹ کرنے کے لیے ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے تاکہ ہمارا پورے ادارے پہ جو ٹرسٹ ہے وہ بحال ہو جائے. بالکل، بہت زبردست آپ نے بات کی، اداروں کے اعتماد کی بات ہے. اور متی اللہ جان صاحب اور صلاح الدین صاحب آپ کا بہت شکریہ. سولنگی صاحب تھینک یو فار جوائننگ، اور احمد دورانی کا بھی. انشاءاللہ ناظرین کل شب 9 بجے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اس کے ساتھ ہی خدا حافظ.